نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام ہی آپ کے پروردگار کی طرف سے سیدھی راہ ہے۔ بلا شبہ ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ وہ ان کا سرپرست بن جائے گا۔ جس دن اللہ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم میں سے بہت سے آدمیوں کو تم نے اپنا تابع بنا رکھا تھا، اور انسانوں میں سے جو ایسے جنوں کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کو دوست بنا رکھا تھا اور ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ وہ وقت آ پہنچا جو تم نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، مگر جتنی مدت اللہ بچانا چاہے گا بچا لے گا، بلا شبہ وہ بہت دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے کیونکہ وہ مل کر ہی ایسے کام کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان سے فرمائیں گے، جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے ہاں تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرتے اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، ہم اپنے خلاف خود یہ گواہی دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا وہ اپنے خلاف خود گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ فی الواقعہ وہ اللہ کی آیات کے منکر تھے۔ ہمارا آج کا سبق آیت 131 سے لے کر آیت 135 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ یہ شہادت اس لیے ہوگی کہ آپ کے پروردگار کا یہ دستور نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے جبکہ وہ حقیقت حال سے ناواقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کے انجام سے خبردار کیے بغیر انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے یا آخرت کی زندگی میں عذاب دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء لوگوں کی ہدایت اور انہیں ڈرانے کے لیے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کوئی بستی ایسی نہیں جہاں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا گیا ہو، اور یہ ڈرانے والے جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے ہوتے تھے۔ پھر جس نے ان انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا اور اعمال صالحہ بجا لائے تو ہر کسی کو ان کے عمل کے مطابق اس کا اجر ملے گا اور اسی کے مطابق ان کے درجات ہوں گے۔ آیت نمبر 132۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق درجہ ملے گا، اور جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں آپ کا پروردگار ان سے بے خبر نہیں۔ آیت نمبر 133۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور آپ کا پروردگار بے نیاز اور مہربان ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے جیسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ تمہارے اعمال کیا ہیں، نہ ہی کوئی وفات تمہارے ساتھ اللہ کا وابستہ ہے کہ جس سے تمہاری نافرمانی سے کچھ اللہ کا بگڑتا ہو یا فرمانبرداری سے کچھ سنورتا ہو، بلکہ یہ اس کی انتہائی رحمت اور مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی راہ دکھائی اور جس پر عمل کر کے تم عذاب سے بھی بچ سکتے ہو اور بلند درجات بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے مہربان ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں فوراً سزا نہیں دے رہا، بلکہ تمہارے قصور معاف کرتا چلا جا رہا ہے، اور نہ اگر وہ سخت ہوتا تو تمہارے جرائم جتنے زیادہ ہیں تمہیں دنیا سے رخصت ہی کر دیتا اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آتا جیسے تمہیں پہلی قوموں کے بعد لایا گیا ہے، اور یہ کام اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، لہٰذا اس کی فرمانبرداری میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ آیت نمبر 134۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی کہ قیامت، وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قیامت کے دن کا وعدہ تم سے کیا جا چکا ہے، وہ بہرحال آ کے رہے گی،
جتنی مرضی کوششیں کر لو، سر توڑ کوششیں کر کے دیکھ لو، تم اس دن کو ٹالنے پر کبھی بھی قدرت حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر اس دن تمہارا پورا محاسبہ کیا جائے گا۔ نیز یہاں وعدے سے مراد عذاب کا وہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا عذاب جو کافروں پر آیا، پھر انہیں نجات کی کوئی راہ نہیں ملی۔ آیت نمبر 135 قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ یعنی اگر تم اپنی غلط روی سے باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عنقریب تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ انجام کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ بہرحال یہ بات تو یقینی ہے کہ ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسے کہ سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہاں ظلم سے شرک اس لیے مراد ہم نے لی ہے کہ آئندہ مشرکوں کے بعض افعال و رسومات کا ذکر کیا جا رہا ہے آگے آنے والی آیات میں، تو اس آیت کو ہم ان کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو ہمیں مزید بہترین طریقے سے پتہ لگ جائے گا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اس کے علاوہ ہم آگے جتنے بھی مقامات پر ظلم کا ورڈ پڑھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک پیٹرن ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں ظلم کی بات ہوئی ہے وہاں عموماً اللہ تعالیٰ کا مطلب شرک سے ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔